نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ احباب کرام، اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو زمین پر بسایا ہے تو اس زمین کو ایسا مناسب بنا دیا ہے، اس کے رہنے کے قابل بنا دیا ہے، اس میں اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ہم نے بہت ساری علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں، ستارے بنا دیے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے علامات کا ایک مستقل سلسلہ بنایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بے شمار علامتیں اور نشانیاں ہیں جنہیں انسان پہچان کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بادل آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بارش کا امکان ہے، یہ بارش کی نشانی ہے۔ اللہ تو بادلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بادلوں کے بغیر بھی بارش برسا سکتا ہے۔ یہ بادل تو میری اور آپ کی سہولت کے لیے ہیں کہ بھائی اپنے غلے کا، اپنے دانے کا، اپنے مال مویشی کا، اپنے سامان کا انتظام کر لو۔ یہ علامت اور نشانی تو لوگوں کے لیے ہے، اللہ تو اس کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ نے نشانی رکھ دی، علامت رکھ دی۔ اسی طرح اللہ نے زمین کو ایسا بنایا، اس پہ قدم رکھ کے نشان پڑتا ہے، ایسی نہیں ہے فوم کی طرح پاؤں رکھیں پھر برابر ہو جائے پتہ نہ چلے پاؤں کہاں رکھا ہے۔ ایسی بھی نہیں ہے کہ صحرا کی طرح ریتلی ہو، برابر ہو، کوئی پتہ نہیں مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ جب کسی کی نگاہ کے سامنے لک و دک صحرا ہو تو اسے شرق و غرب اور مغرب مشرق کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اس کو ایک جیسا نہیں بنایا، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پانی ہے۔ اس اونچی نیچے سے، ان ٹیلوں سے، ان نشیب و فراز سے انسان نشانیاں رکھ لیتا ہے، اسے علامات سے وہ پہچان لیتا ہے میں نے ادھر کو جانا ہے یا ادھر کو جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے زمین کو ایسا بنایا، اس میں رستہ بنتا ہے، چلتے ہوئے نشان پڑ جاتے ہیں، رستہ بن جاتا ہے، پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں۔ سڑکیں نہ بنائیں، بے شک آپ پختہ رستے نہ بنائیں، تب بھی زمین پہ چلتے ہوئے رستہ خود بن جاتا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں، فصلوں کے اندر سے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ نشان پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کسی پہلی سے لوگ گزرتے ہوں، کسی پلاٹ سے لوگ گزرتے ہوں، نشان پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ نشان پڑ جائے، یہ نشان باقی رہے، اس سے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی کہ یہ رستہ ہم آئے ہیں، اسی رستے سے ہم نے کیا ہے واپس جانا ہے۔ ورنہ یہ پانی کی طرح ہو سکتی تھی کہ پاؤں رکھتے اور یہ دبتی نہ مگر نشان بھی نہ پڑتا، گھاس کی طرح ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسا بنایا اس کا نشان پڑتا ہے۔ یہ پتھر کی طرح ہو سکتی تھی، پاؤں رکھتے کوئی نشان نہ پڑتا، اللہ نے اس کو نہ اتنا نرم بنایا کہ پاؤں دھس جائیں، نہ اتنا سخت بنایا کہ چلنا دشوار ہو جائے، نہ ایسا بنایا کہ اس کا نشان پانی کی طرح مٹ جائے، بلکہ اس کو ایسا بنایا کہ چلتے ہوئے سہولت ہوتی ہے، نشان پڑتے ہیں، رستے بنتے ہیں، آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ علامتیں اللہ نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اس سے آگے چلیں، ایک کسان کاشت کرتا ہے، اس سے پوچھیں، وہ ایک لپ زمین سے بھرتا ہے، مٹی کو ٹٹولتا ہے، وہ دیکھتا ہے بیج کے قابل ہے کہ نہیں ہے، کاشت کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ علامتوں سے پہچانتا ہے، گیلی کتنی ہے، سوکھی کتنی ہے، وتر اس میں کتنا ہے، یہ کسان علامتوں سے پہچانتا ہے۔ پھر یہ فصل نکلتی ہے، علامتوں سے پہچانتا ہے کہ اب یہ پکنے والی ہے کہ نہیں ہے، پکنے کے قریب ہے کہ نہیں ہے، پک چکی ہے کہ نہیں ہے، یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ آگ ہے، اللہ تو نہ آگ کا محتاج نہ دھوئیں کا محتاج، مگر آگ کی علامت دھواں رکھ دیا ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے کہیں آگ لگی ہے، کہیں جلاؤ، کہیں الاؤ بھڑکایا گیا ہے، کہیں پہ آگ جل رہی ہے، یہ علامتیں اللہ نے رکھ دی۔ اسی طرح انسان کے وجود میں آ جائیے گا، یہ انسان کا وجود ہے، اللہ اس کو جیسے پیدا کریں یہ مرتے دم تک ویسے رہتا، اللہ قادر ہیں اس بات پہ، اس کو ایسا رکھ سکتے ہیں، جنت میں جوان ہوگا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا،
کبھی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، حسن میں، خوبصورتی میں، پرکشش میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، جوان کا جوان رہے گا۔ اللہ قادر ہے، دنیا میں بھی وہ ایسا رکھ سکتا تھا، ہمیشہ جوان ہی رہتا، اور جب موت آتی تو آ جاتی، لیکن کبھی بوڑھا نہ ہوتا، کبھی بیمار نہ ہوتا، کبھی کمزور نہ ہوتا۔ اللہ نے علامتیں رکھ دی، کوئی کتنا صحت مند کیوں نہ ہو، کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا صحت افزا جناب نسخوں پر عمل کیوں نہ کرتا ہو اور صحت والے اصولوں پر عمل کیوں نہ کرتا ہو، اس کو بڑھاپے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کمزوری سے کوئی نہیں روک سکتا، چہرے پہ جھریوں سے کوئی نہیں روک سکتا، بال سفید ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے جسم میں اس لرزش سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی زبان کی لکنت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی نگاہ کمزور ہوگی، اس کی سنوائی کمزور ہوگی، اس کی گویائی کمزور ہوگی، اس کا چھونا، لمس کرنا، حرکت کرنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز میں آپ کو تبدیلی دکھائی دے گی۔ یہ علامتیں ہیں، جس کا مطلب ہے اب یہ پہلے والا نہیں رہا، اب یہ کچھ منزلیں طے کر چکا ہے، اب یہ منزل کے قریب ہے، یہ اپنے اجل اور وقت کے کیا ہے، قریب ہے۔ اللہ نے علامتیں رکھ دی۔ اللہ موت کے لیے بڑھاپے کا محتاج تو نہیں، بیماری کا محتاج تو نہیں، سفید بالوں کا محتاج تو نہیں۔ کتنے پیدا ہوتے ہی نومولود بچے فوت ہو جاتے ہیں، کتنے کڑیل جوان فوت ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ علامتیں اللہ نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ان علامتوں سے پہچانو، یہ تمہارے کام کی ہیں۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، جب یہ علامتیں آ جائیں تو پھر فکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، یا کم از کم فکر شروع کر دیں۔ بعض علامتیں ایسی ہوگی کہ بھائی نعمت ملنے والی ہے تو پھر اللہ کا شکر شروع کر دیں، بعض علامتیں ایسی ہیں کہ بھائی موت کے قریب جا رہے ہیں، وقت قریب ہے، اب بڑھاپے سے اگلا سٹیج کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے فکر شروع کر دیں، موت قریب دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ علامات ہیں، اور یاد رکھنا ان علامتوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے نبی کی حدیثیں پڑھیں، کتاب الفتن پڑھیں، یعنی فتن کے نام سے حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں علیحدہ چیپٹر موجود ہیں، پھر اس میں حدیثیں موجود ہیں فتنوں کے متعلق کہ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے۔ یہ فتنہ اردو زبان میں بہت برے معنی میں ہے، عربی زبان میں اس کا کوئی صرف برا معنی نہیں ہے، اس کا معنی ازمائش ہے، یعنی ازمائشیں آئیں گی۔ وہ ازمائشیں، وہ فتنے قیامت کی علامات ہیں کہ یہ فتنے ہوں گے تو پھر اس کے پیچھے قیامت بھی ہوگی، اور ان فتنوں کو، ان امتحانات کو، ان نشانیوں کو، ان آزمائشوں کو، ان علامتوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ آج اگر اسلامی دور بھی آ جائے، خلفائے راستہ کا نظام بھی آ جائے، تو جو علامتیں میرے نبی نے قیامت کے حوالے سے بتائی ہیں کہ ننگا ناچ ہوگا، گھر گھر گانا ہوگا، موسیقی ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، گالی گلوچ عام ہوگی، قتل عام ہوگا، ناپ تول میں کمی ہوگی، رشوت عام ہوگی، سود عام ہوگا، اگر کوئی سود نہ کھائے تو دھواں ضرور پہنچے گا، اس کے اثرات پہنچیں گے۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، خلافت راستہ کا نظام بھی زندہ ہو جائے، ان علامتوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، کیونکہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے تو عرض کیا نا کہ اگر علامت کوئی نعمت ملنے کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر علامت کسی امتحان کا پیش خیمہ اور اس کی خبر دے رہی ہے یا موت کی خبر دے رہی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی تلافی کریں، غنیمت سمجھیں اس وقت کو۔ تو ان علامتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامتیں پوری بھی ہوگی، روک کوئی نہیں سکے گا، ان کا فائدہ کیا ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ نشانی آئے گی، یہ علامت ہوگی، یہ فتنہ ہوگا، یہ آزمائش ہوگی، یہ دور آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جی آپ نے اتنا کچھ بتایا، اسے روک بھی کوئی نہیں سکے گا، بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر ایک واقعہ سن لیں، پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ امیر تیمور کے زمانے میں نصیر الدین توسی، بڑا صاحب علم آدمی، اس نے ایک رصد گاہ بنائی۔ رصد گاہ کہتے ہیں جس میں ستاروں کی چالوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ دائیں بائیں یا ان کا چلنا، ان کا روشن ہونا، کم روشن ہونا، دور ہونا، قریب ہونا، ان پہ نگاہ رکھی جاتی ہے، اس سے حال احوال معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا
امیر تیمور سے کہ ایک رصدگاہ ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس میں ستاروں پہ نظر رکھی جاتی ہے, ان کی چالوں کو پرکھا جاتا ہے. اس نے کہا پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا اس سے حالات معلوم ہوں گے, موسم کا پتہ چلے گا, کوئی زلزلہ آنے والا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, بارش آنے والی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, کوئی طوفان چلنے والا ہے, زمین میں اس میں یا پانی میں جو مد و جزر کا نظام ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, تو یہ پتہ چلے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اسے روک سکیں گے؟ اس نے کہا نہیں روک سکیں گے. اس نے کہا پھر بنانے کا کیا فائدہ؟ جب وہ حالات ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ زلزلہ آنے والا ہے, یا فرض کریں طوفان آنے والا ہے, یا بارش آنے والی ہے, یا اندھیری آنے والی ہے, یا جناب سونامی امڑنے والا ہے, تو پھر ہمیں معلوم بھی ہو جائے گا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم روک نہیں سکیں گے, تو ہمیں فائدہ کیا ہے اتنی معلومات کرنے کا کہ جس کو ہم روک نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا اچھا اس کا میں آپ کو ایک تجربہ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس نے ایک برتن بنانے والے کو حکم دیا کہ کچے برتن بناؤ, ایسے برتن کے جنہیں گرایا جائے تو ٹوٹے تو صحیح مگر ٹوٹنے کی آواز بھی بہت زیادہ ہو. بہت سارے برتن بنا دیے گئے, ایک شاہی دربار سجا دیا گیا, امیر تیمور بیٹھ گیا. اب اس کو پتا ہے کہ یہ آج مجھے وہ تجربہ کروانا چاہتا ہے کہ وہ تجربہ گاہ, وہ رصدگاہ ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں, ہمیں ان حالات کا پیشگی اور وقت سے پہلے اگر پتا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہم روک نہیں سکیں گے مگر فائدہ کیا ہوگا؟ گویا میرا وزیر مجھے بتانا چاہ رہا ہے, یہ صاحب علم مجھے بتانا چاہ رہا ہے. اب وہ امیر تیمور تیار بیٹھا ہے, وزیر بھی بیٹھا ہے, باقی کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ آج ماجرا کیا ہے. دربار لگ جاتا ہے, لوگ مہمان آ جاتے ہیں, اور اسی میں چھت کے درمیان سے ایک سوراخ ہوتا ہے جس پہ وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے برتن اچانک گرتے ہیں, اور ایسے تڑ تڑ گرتے ہیں, لگاتار گرتے ہیں, کافی دیر تک گرتے رہتے ہیں. اچھا خاصا شور ہو جاتا ہے, لوگوں کو اپنی پڑ جاتی ہے, سارا مجمع بھاگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے. اور اچانک خوف طاری ہوتا ہے, ساری محفل برخاست ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ بچ جاتا ہے اور ایک وہ نصیر الدین توسی بچ جاتا ہے, وہ دونوں بیٹھے ہیں, باقی سارا مجمع بھاگ گیا. اس نے کہا بادشاہ سمجھے ہو, فرق سمجھے ہو, روک تو کوئی نہیں سکا اس برتنوں کے گرنے کو, لیکن ہمیں پتا ہے تو ہم بھاگے نہیں ہیں, اور ان کو نہیں پتا تو وہ بھاگ گئے ہیں. اتنا فرق ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کی خبر بتائی ہے, دجال آئے گا, جی اسی طرح جانور نکلے گا, اسی طرح یہ حالات پیدا ہوں گے, یہ نشانیاں جو بتائی نبی علیہ السلام نے, ان کو روک تو کوئی نہیں سکے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ نشانیاں اس کی نگاہ کے سامنے پوری ہوں گی, چاہے وہ دجال کی شکل میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ یاجوج ماجوج کی شکل میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی صورت میں کیوں نہ ہو, جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی تو کم از کم وہ روک نہیں سکے گا. اس کا ایمان بڑھ جائے گا, اس کا یقین بڑھ جائے گا, اور وہ گھبرائے گا نہیں, وہ پھسلے گا نہیں, وہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ متزلزل نہیں ہوگا, اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی, ایمان کمزور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے نبی نے یہ خبر دی ہے. یہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب کہے گا کسی ایمان والے کو کہ مجھے رب مانو, وہ نہیں مانے گا, وہ اسے 2 لخت کرے گا, پھر دوبارہ وہ زندہ ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کھڑا ہو کے کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا, میں اسے رب مانتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تیرے دجال اور کذاب اور جھوٹا ہونے کا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے یہ خبر ہے. تو اب خبر دی ہے, کوئی دجال کو روک تو نہیں سکے گا, لیکن علامت وقت سے پہلے بتانے کا فائدہ کہ اگر اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ گھبرائے گا, اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہے. یہ علامات اللہ نے رکھی ہیں دنیا میں, بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے سامان میں, بہت سارے نظام میں اللہ نے کیا رکھی ہیں؟ علامتیں رکھی ہیں. وہ علامتیں انسان کی سہولت کے لیے ہیں. اسی طرح آخرت کی علامتیں بھی اس حضرت انسان کے فائدے کے لیے ہیں, تاکہ آنے والے وقت کے مقابلے کے لیے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے. اللہ ہم سب کو شکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے, فکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.